السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک بعد معلوماتک وبارک وسلم۔ عزیزان گرامی، منکرین میلاد، منکرین تصوف، منکرین اولیاء، منکرین بزرگان دین، منکرین صوفیہ کرام، منکرین تعلیمات صوفیہ کرام، اے منکرو سنو، آپ قرآن مجید فرقان حمید کی آیاتوں کی غلط تشریح کر رہی ہے، معنوی تخریب کاری کر رہی ہے۔ جو آیاتیں من دون اللہ قرآن مجید میں، وہ تمام بتوں کی شان میں نازل ہوئی ہے، اور جو آپ ظلم کے اور شرک کے آیات ظلم عظیم کے پڑھ لیتے ہیں، یہ تمام آیات وہ معبودان باطلہ کے لیے ہے جو اللہ کے ساتھ شراکت داری میں رکھے۔ ہندوستان چلے جاؤ، پاکستان میں کوئی بت خانہ نہیں ہے، اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو ہم میلاد النبی کہتے ہیں، امام ترمذی نے باقاعدہ باب باندھا ہے، اور سینکڑوں کتابیں اس پہ لکھی گئی ہیں۔ کیا جو بڑے بڑے محدثین تھے، بڑے بڑے مفسرین تھے، وہ میلاد کو نہیں جانتے تھے کہ یہ ایک احسن سعادت عظیم ہے، نعمت خداوندی ہے کہ آج کا ایک سلفی، آج کا ایک ابن تیمیہ ابن قیم کا بچہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ بدعت ہے، یہ گمراہی ہے، کل بدعت ضلالۃ۔ پہلے تو بدعت کو سمجھو کہ بدعت حسنہ کیا، بدعت سیئہ کیا ہے۔ کیا مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اپنے ایمان کے ساتھ کھلواڑ کرے؟ ہم بزرگان دین کو مانتے ہیں، ہم اولیاء کو مانتے ہیں، یہ دین اولیاء نے پھیلایا ہے، ملا نے نہیں پھیلایا، لیکن ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی برگزیدہ متقین نیک لوگ سمجھتے ہیں، اور دعائے مغفرت بخشش کے لیے جاتے ہیں، اور ان کا وسیلہ ذوات صالحہ، اعمال صالحہ۔ اہل سنت الجماعت مذاہب اربعہ کا متفق کا 1400 سال سے عقیدہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بناتے ہیں کہ یا اللہ آپ کا یہ نیک بندہ ہے، پیر بابا، دادا صاحب، باؤ صاحب، سیدو بابا، یہ آپ کے نیک بندگان ہیں، متقین تھے، برگزیدہ ہے، ان کی ذوات صالحہ، اعمال صالحہ